الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. صدق الله العظيم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. سامعین ذی قدر، آج کی اس روح پرور اور فکر انگیز تقریب میں جس عنوان پر لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے قرآن اور معاشرتی زندگی. قرآن ایک زندہ، جاوید اور بے مثال کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل کی ہے. یہ قرآن انسانی زندگی میں پیش آنے والے کسی مخصوص مسائل کے بارے میں رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے. چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اے محبوب پیغمبر، ہم نے جو انسانیت کی رشد و ہدایت اور نجات کے لیے تجھ پر قرآن نازل کیا، یہ ہر چیز کو بیان کرنے والا ہے. امام مالک کا قول ہے امت کے آخری لوگوں کی اصلاح اسی سے ہو سکتی ہے جس سے امت کے اولین نفوس قدسیہ کے افراد کی اصلاح ہوتی ہے. امت کے اولین نفوس قدسیہ صحابہ اکرام کی اصلاح کا ضامن یہی قرآن ہے. صحابہ اکرام کے کتب خانے میں کوئی کتاب سوائے قرآن کی نہیں تھی. معاشرتی زندگی، معاملات کی درستگی، معاملات کی صفائی، یہ دین کا ایک اہم رکن ہے. اسلامی شریعت کے احکام کا جائزہ لیا جائے تو نظر آئے گا کہ عبادات کے متعلق جو احکام ہیں وہ 1/4 ہے اور 3/4 احکام معاملات اور معاشرت سے متعلق ہے. فقہ کی ایک مشہور کتاب جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہدایہ ہے، اس کی 4 جلدیں ہیں. پہلی جلد عبادات کے متعلق ہے جس میں طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے احکام بیان کیے گئے ہیں. باقی 3 جلدیں معاملات اور معاشرت کے احکام سے متعلق ہیں.
ہم معاشرتی زندگی میں صرف اور صرف قرآن کے اصولوں کو اپنا کر ترقی کر سکتے ہیں، جس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے پورے قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت نہ عقیدہ توحید کے متعلق نازل ہوئی، نہ فریضہ نماز زکوٰۃ حج کے متعلق نازل ہوئی، بلکہ لین دین کاروبار اور تجارت کے متعلق نازل ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، جب تم کسی سے لین دین کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اس میں گواہ بھی رکھ لیا کرو۔ اگر تم اس حال میں مر جاؤ تمہارے بعد والوں کو معاملات کا علم ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ہل علیہ دین، اس پر کسی انسان کا کوئی قرضہ تو نہیں؟ یہ نہیں پوچھا یہ آدمی نمازی ہے، حاجی ہے، روزہ رکھنے والا ہے، بلکہ پوچھا اس پر کسی انسان کا کوئی قرض تو نہیں؟ اس سے قرضے کی ادائیگی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کسی کا کوئی قرض نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ایک دوسرا جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پوچھا اس پر کسی انسان کا کوئی قرضہ تو نہیں؟ صحابہ نے عرض کی جی ہاں اس پر قرض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علی صاحبکم، کہ جاؤ تم اپنے ساتھی پر نماز جنازہ پڑھ لو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا، اس کے اوپر قرض ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا قرضہ ادا کروں گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آج ہم بیٹوں کے لیے قرضہ لیتے ہیں، مکان بنانے کے لیے قرضہ لیتے ہیں، لیکن پھر واپس نہیں کرتے، ٹال مٹول کرتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں، ورثاء کو علم نہیں ہوتا اس نے کسی کا کچھ قرضہ دینا ہے، اس سے حشر تک مرنے والے کے اوپر قرضے کا بوجھ رہے گا۔ اسی وجہ سے قرآن کا معاشرتی زندگی کے متعلق پہلا حکم یہ ہے جب تم کسی سے لین دین کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، باپ سے کرو تو لکھ لیا کرو، بھائی سے کرو تو لکھ لیا کرو، بیوی سے کرو تو لکھ لیا کرو۔ اس وقت کہتے ہیں کیا میں باپ سے معاملات لکھوں، بیٹے سے لکھوں، بھائی سے لکھوں، بیوی سے لکھوں؟ جب جھگڑا ہوتا ہے تو سب پریشان ہوتے ہیں۔ معاشرتی زندگی کے متعلق قرآن مجید کا دوسرا سنہری اصول یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو کسی کا مال باطل اور ناحق طریقے سے یا اس کی شرافت کی وجہ سے زبردستی قبضہ کر کے یا چوری کے ذریعے مت کھو، کیونکہ معاملات کی خرابی کا عبادت پر اثر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ اعمال کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ جہاں حلال کھانے کو اعمال صالحہ پر مقدم کیا گیا،
अंबिया और रसूलों की उम्मत को दर हकीकत इस बात की तालीम दी गई है कि हलाल खाने का इबादत पर असर पड़ता है। अगर हलाल खाएंगे तो अमाले सालिया का जज्बा पैदा होगा, अगर हराम खाएंगे इंसान की तबीयत का मैलान गुनाह की तरफ होगा। हराम खाने से इबादत तो अदा हो जाएगी, लेकिन अजर और सवाब और कबूलियत रुक जाएगी, दुआएं कबूल नहीं होगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह के सामने बड़ी आर्ज़ी से रो रो कर अल्लाह को पुकारते हैं, या अल्लाह मेरा ये मकसद पूरा कर दीजिए, लेकिन उनका खाना, उनका पीना, उनका लिबास, उनके जिस्म की परवरिश हराम आमदनी से हो रही होती है। इसी वजह से उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। इसका दूसरा नुकसान ये है, मामलात की तरफ भी बहुत मुश्किल है। दूसरी जितनी इबादत हैं, मसलन नमाज छूट गई, जिंदगी में उसकी कज़ा कर लो या मरते वक्त वसीयत कर लो कि इसका फिदिया अदा कर दिया जाए तो तलाफी हो जाएगी। लेकिन अगर किसी दूसरे का माल नाजायज तरीके से खा लिया, बाद में चाहे तुम 1000 बार तौबा के नवाफिल पढ़ते रहो, उस वक्त तक मुआफी नहीं हो सकती जब तक साहिब हक मुआफ न करे। सच्चा है और सच के सिवा बोलता नहीं, सच्चा है और सच के सिवा बोलता नहीं। जब तक कहे ना उसको खुदा, बोलता नहीं। रखता है इस तरह वो भरम हर सवाल का, रखता है इस तरह वो भरम हर सवाल का। बख्शिश के वक्त दस्ते आता बोलता नहीं। मुआशरती जिंदगी के बारे में कुरान का तीसरा सुनहरी उसूल ये है, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह। जो कुछ माल तुम्हें अल्लाह ताला ने दिया है, इसके जरिए से आखिरत तलब करो। ये माल जो तुम कमाते हो वो बैंक बैलेंस के जरिए से हो, चाहे सनत या तिजारत के जरिए से हो। बेशक इसमें तुम्हारी मेहनत और कोशिश को दखल है, लेकिन ये बात याद रखो, ये माल और दौलत अल्लाह ताला ने अपने फजल से तुम्हें दिया है। ये तसव्वुर ज़हन से निकाल दो, ये दौलत तुम्हारी है। यही मुस्लिम और गैर मुस्लिम की सोच में फर्क है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम में 3 फर्क हैं। मुस्लिम और गैर मुस्लिम की सोच में पहला फर्क यही है, मुसलमान अपनी दौलत को अल्लाह ताला की अता समझता है और गैर मुस्लिम इस दौलत को अपनी कुव्वत बाजू का करिश्मा समझता है। दूसरा फर्क यही है, मुसलमान इस दौलत को अल्लाह ताला का फजल और उसकी अता समझकर आखिरत की फलाह व बहबूद का जरिया बनाता है और हलाल और हराम के दरमियान फर्क करता है। इन्हीं हलाल और हराम के अहकाम की पाबंदी की वजह से उसकी दुनिया दीन बन जाती है और गैर मुस्लिम इस दौलत को अपने कुव्वत बाजू का करिश्मा समझकर हलाल और हराम के दरमियान फर्क नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी दौलत फिरौन, कारून, हामान का खजाना बनकर उसकी हलाकत का जरिया बन जाती है। तीसरा फर्क यह है, मुसलमान कमाता है, खाता है और उसके दिल में अल्लाह का तसव्वुर होता है और उसकी अहकाम की पाबंदी का ख्याल करता है, तो मुसलमान की दुनिया उसके लिए दीन बन जाती है। जबकि गैर मुस्लिम भी कमाता है, लेकिन गैर मुस्लिम के दिल में ये चीजें मौजूद नहीं होती
جس کی وجہ سے اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک واقعہ صحیح بخاری میں مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ وہ غسل فرما رہے تھے، غسل کے دوران آسمان سے ان پر سونے کی تتلیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام غسل چھوڑ کر تتلیوں کو پکڑنے میں لگ گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا، ہم نے تم کو پہلے ہی بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں، تمہارے ضروریات کا سارا انتظام کر رکھا ہے، پھر بھی تمہیں حرص ہے اور تتلیوں کو جمع کرنے کی طرف بھاگ رہے ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بہت پیارا جواب دیا، اے میرے پروردگار، جب آپ میرے اوپر کوئی نعمت نازل فرمائیں اور میں اس سے بے نیازی کا اظہار کروں، یہ بات ادب کے خلاف ہے، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام اس حقیقت سے واقف تھے، اگر اس کی نعمت کا شکریہ ادا کروں تو پھر یہ دنیا نہیں بلکہ دین ہے۔ اگر یہ سوچ نہ ہو یہ مال اللہ کا فضل ہے، اس سے آخرت کو حاصل کرنا ہے، تو پھر انسان رزق کے حص میں حلال و حرام کے درمیان فرق نہیں کرتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اعمال صالحہ کی طرف رغبت نہیں رہتی بلکہ گناہ کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے، ہمارے مال میں حرام مال کی ملاوٹ ہو چکی ہے۔ پھر حرام کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم تو وہ ہے جو کھلا حرام ہے جس کو ہر شخص جانتا ہے، ایک حرام ہے جیسے رشوت کا مال، سود کا مال، دھوکے اور چوری کا مال۔ حرام کی دوسری قسم وہ ہے جس کے حرام ہونے کا ہمیں احساس بھی نہیں، حالانکہ وہ بھی حرام ہے، وہ حرام چیزیں ہمارے کاروبار میں شامل ہو رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، کہ بھائیوں کی طرح کرو لیکن آپس میں معاملات اجنبیوں کی طرح کرو۔ آج ہمارا سارا معاشرہ اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ کوئی بات صاف نہیں، اگر باپ اور بیٹے کا کاروبار چل رہا ہے تو اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ بیٹے باپ کے ساتھ شراکت داری کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں یا ملازم کی حیثیت سے، اس کا کچھ پتہ نہیں، مگر تجارت ہو رہی ہے، فیکٹریاں اور دکانیں بڑھتی جا رہی ہیں، مگر یہ معلوم نہیں کس کا کتنا حصہ ہے۔ اگر اس دوران باپ کا انتقال ہو جائے تو پھر ایسے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں جن کے حل کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے شریعت کا حکم یہ ہے، جب باپ کا انتقال ہو جائے تو فوراً میراث تقسیم کر دو۔ میراث تقسیم کرنے میں تاخیر کرنا حرام ہے، لیکن آج کل یہ ہوتا ہے باپ کے انتقال پر میراث تقسیم نہیں ہوتی، وہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ کاروبار پر قابض ہو جاتا ہے، بیٹیاں خاموش ہو جاتی ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہمارا کتنا حق ہے۔ یہ بات یاد رکھو، کسی میراث کا مال دبانا اور کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کسی کے پیش نظر بددیانتی نہیں ہوتی، لیکن ناواقفیت کی وجہ سے میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص میراث کی تقسیم کی طرف توجہ دلائے تو اس تجویز کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور اسے یہ دعویٰ دیا جاتا ہے ابھی مرنے والے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اس کو میراث کی تقسیم کی فکر پڑ گئی ہے۔ حالانکہ میراث کی تقسیم شریعت کا بھی حکم ہے اور معاملات کی صفائی کا تقاضا بھی ہے۔ اگر شریعت کے حکم کے مطابق میراث کو وقت پر تقسیم کر دیا جائے تو اس سے باہمی محبت اور اخوت کو فروغ ملتی ہے۔ اگر معاملات کو صاف نہ رکھا جائے تو اس سے فتنہ و فساد کی آگ بھڑکتی ہے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس موصل اعظم نے
کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس موصل اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی نور دیے، وما علینا الا البلاغ۔